اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو 5 حدیثیں شیئر کی تھی، اب آج 5 اور کروں گی، انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سنو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، جو مانگو گے انشاءاللہ میرے رسول اللہ کا وعدہ کہ انشاءاللہ عطا کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے تھے ہمارے نبی پہ، پھر ہی ہمارے ساتھ نبی وعدے کرتے تھے، تو اس لیے جو وعدے وہی چلیں گے، وہی حدیثیں، وہی قرآن، وہی سب کچھ چلے گا جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا۔ اللہ چھٹی حدیث آپ کو سنانے لگی ہوں، اس دن 5 سنائی تھی، آج نمبر 6۔ ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ یہ نسائی میں ہے لکھا ہوا۔ نمبر 7، حدیث، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے۔ بہت طویل سجدہ کیا، یعنی لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ احمد میں لکھا ہے۔ نمبر 8ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، درود قبولیت دعا کا باعث ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی تشریف فرماتے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر 10 پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے گا کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، یعنی کہ نبی پہ درود نہیں بھیجا جائے گا تو نہیں دعا قبول ہوگی۔ نبی پر درود بھیج کے دعا کرو گے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی پہ درود بھیجو، پھر جو مانگو گے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اس چیز پر آپ لوگوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔